جب معبد کے گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ ابن مالک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کی لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف زدہ اور دہشت ناک ہو گیا اور کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ دعا فرمائی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امان کا پروانہ لکھ دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس سے یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ فرمایا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسرا کے دونوں کنگن پہنا لے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق اور تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا ہے۔